اسی لیے اس آیت کو ذہن میں رکھو، یہ آیت ہماری زندگی کے اندر کام آنے والی چیز ہے. ہم اس آیت کو پکڑ کر رکھیں. ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم اپنے آپ جائزہ لیں کہ میں پکا اور سچا مسلمان بن چکا ہوں کہ نہیں بن چکا ہوں. اعمالی اعتبار سے غور و فکر کریں، لباس کے اعتبار سے غور و فکر کریں، ماحول کے اعتبار سے غور و فکر کریں. نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، ہمارے نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جب ہم آتے ہیں، یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں گا، یہاں سے کچھ لے کر جاؤں گا. اس طرف کے اندر ہم نہیں آتے ہیں. ہماری نماز کیسی ہے؟ ہم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم یوں داخل ہوتے ہیں اور یوں نکل کر چلے جاتے ہیں. یہ سمجھ لو کہ ہم نے ایک فارمیلٹیز کے طور پر آئے اور اپنا نام لکھا دیا اور واپس چلے گئے. ہم نے کچھ بھی یہاں سے حاصل نہیں کیا، کوئی چیز ہم یہاں سے نہیں لے گئے. ہمارے بچوں سے بھی کہا جائے کہ بیٹے تم جاؤ مسجد کے اندر، وہاں سے سب چیزیں ملنے والی ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہاں صرف جانا ہے اور اپنا نام لکھا کر آنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بتایا گیا کہ جب تک کہ تم دنیا کے اندر باحیات رہے ہو اور جب تک کہ تم زندگی کے اندر ہو، اپنی اولاد کو بازو میں بٹھا بٹھا کر ایک ایک وقت میں ان کو یہ بات سکھاتے جاؤ کہ یہی نماز تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، یہی نماز تمہارے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہی نماز تمہاری زندگی کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہی نماز تمہاری زندگی کے اندر تعلیم اور ترقی کے اندر برکت کا کام کرنے والی ہے. جب اس کا ذہن اس طریقے سے تم بناؤ گے تو وہ نمازی بننے والا بن جائے گا، وہ نمازی بن جائے گا، اور ایسا نمازی بن جائے گا کہ وہ مسجد سے دور اپنے آپ کو کبھی چھوڑنا تیار نہیں کرے گا، کبھی مسجد سے دور رہنا پسند نہیں کرے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم نے آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کو ہٹا دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان کے پیچھے ہم پڑ گئے اور شیطان نے ہمارے سامنے ایک ایسا لباس اختیار کرا دیا اور ایسا لباس ہمارے سامنے اتار دیا کہ دیکھنے پر دل بہلانے لگا اور دیکھنے پر دل کے اندر خواہش ہونے لگی کہ چلو اس لباس کو ہم اختیار کریں گے، اس لباس کو پہن کر ہم دعوتوں میں جائیں گے، اس لباس کو پہن کر ہم گھروں میں داخل ہوں گے، اس لباس کو پہن کر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے. تو شیطان نے وہ کام کیا کہ ایسا لباس ہمارے سامنے ظاہر کر دیا کہ جس لباس کی وجہ سے ہم نماز کو نہیں آ سکتے نہیں آ سکتے. مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو کہ کسی جانور کی تصویر اتری ہوئی ہو، کسی انسان کی تصویر اتری ہوئی ہو، اگر ہم ایسا لباس پہن کر مسجد میں آئیں گے ہمارا دل خود مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ میری نماز نہیں ہوگی. اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس ٹی شرٹ کو، اس شرٹ کو آپ اتار کر یا بدل کر پہن کر آؤ، اس کے بعد تم نماز پڑھ لو. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعتاً اس سے میری نماز نہیں ہوتی ہے. تو وہ شیطان نے اس کے سامنے ایسا حربہ استعمال کیا جو زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے نماز سے اس کو دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا. اب آج کل کے پینٹ دیکھیں نہیں کیسے آ رہے ہیں. ہماری بیٹیاں کیسا لباس پہن رہی، پینٹ ہماری لڑکیوں کا ٹخنے سے اوپر ہے. ٹخنا جانتے ہو؟ جو پیر کے نیچے جو ہڈی ہے ایڑی سے پہلے، وہ ہڈی کے نیچے تک جو ہے لڑکیوں کا لباس ہونا چاہیے. لیکن آج کل فیشن ایسا بن گیا کہ ان کا پینچا اس سے اوپر آ جا رہا ہے، آدھی پنڈلی نظر آ رہی ہے ان کی، اور مردوں کا پینٹ اتنا نیچے کہ وہ پورا کا پورا جھاڑے جا رہا ہے. پورے گھر کی صفائی، پوری دکان کی صفائی، یا راستے پہ چل رہے ہیں تو پورے راستے کی صفائی. یعنی کیسا ماحول آ گیا دنیا کے اندر، غور کریں آپ. اور ہم نے یہ لباس پہنا کر یہ سمجھنے لگے کہ ہم نیو ماڈل دور کے اندر آ گئے. کون سا ہمارا ملک کیا بن رہا ہے؟ نیو ماڈل کے اندر. ہمارے پرائم منسٹر کیا نام دیا بھائی؟ وہ سب انڈیا بنا رہے نا، اور نیا انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا بنائیں گے. تو ہم نے مسلمان ہو کر اپنے آپ کو ڈیجیٹل مسلمان بنا دیا. بیٹیوں کے لباس کو کم کر دیا اور بیٹوں کے لباس کو اتنے بڑا دیا، اتنے بڑے کر دیا، اور جگہ جگہ پر اس پر سوراخیں ڈال دی تاکہ جسم کی پوری ہوا آسانی کے ساتھ باہر جاتی رہے اور خوشبو اور تازی ہوا ان کے جسم کے اندر داخل ہوتی رہے. غور کریں آپ. اب پہننے والے بچے ہیں تو برا مت مانو، پہنتے ہیں اور آپ کی خواہش ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا لباس مت پہنو جس سے یہودیوں کی، عیسائیوں کی پوری مشابہت ہماری زندگی کے اندر آ گئی. پوری مشابہت ہماری زندگی کے اندر آ گئی. اور یہ کام کرتے ہوئے نہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہمارا دل اپنے آپ کو شرمندہ کرتا ہے، نہ ہمارے ماں باپ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹے یہ لباس مت پہنو. تو بچہ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں پہنا، کم سے کم مجھے تو پہننے دیجیے.
بچے سیدھا سوال کرتے ہیں ابا سے، ابا جان آپ کا دور ختم ہو گیا، آپ 1950 کے ہیں، وہ دور ختم ہو گیا، اب 2021 اور 20 چل رہا ہے، ہم اس دور کے اندر نئے جنریشن ہے، ہم کالج کو سادے سیدھے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتے، 4 جگہ پھٹا ہوا کپڑا ہو تو لوگ کہیں گے کہ ماڈل بچہ ہے۔ دیکھو کیا ماحول بنا ہے، اور ہمارا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اسلم ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، اور عثمان ہے، علی ہے، اتنے پیارے نام ہمارے ماں باپ نے چن چن کر رکھا، اس وجہ سے رکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جب تمہارے پاس بچہ پیدا ہو تو ماں باپ کا فرض یہ ہے اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرو۔ ماں باپ نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ ابو بکر وہ ذات، وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ افسوس ہماری زندگیوں پر کہ ہمارا ابو بکر بیٹا جو پوری زندگی کے اندر کبھی سنت پہ چلنے والا نہیں بنا، کبھی نہ نمازی بن سکا، نہ کبھی ماں باپ کا مطیع فرما بردار بن سکا، نہ کبھی رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والا بن سکا، تو بتاؤ کہ اس ابو بکر میں اور اس ابو بکر میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب شیطان ہمارے پیچھے تو آگے، یہ تو لباس کی بات ہوگی، یہ لباس تو باہر جانے کا ہو گیا۔ ایک لباس وہ ہو گیا ہمارا کہ جو ہم اپنے گھروں میں پہن کر چلتے ہیں۔ حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی لنگی مبارکہ پنڈلی سے اوپر ہٹ گئی، تھوڑا پیر آپ کا زیادہ نظر آنے لگا، اتنے میں دروازے پر دستک بھی، تو فرمایا گیا کہ کون؟ تو کہا کہ عثمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو کھینچ کر برابر کر دیا، کھینچ کر برابر کر دیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب سے ہم بیٹھے ہیں تو آپ کا تہبند یہاں تک اٹھا ہوا تھا، عثمان کے آنے کے اوپر سے آپ نے جو ہے اپنے تہبند کو سیدھا کر دیا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا عثمان بڑے حیا والے ہیں، عثمان بڑے حیا والے ہیں، اگر ان کے سامنے یہ چیز نظر آ جائے تو عثمان اندر آنے کے بجائے واپس چلے جاتے ہیں۔ عثمان کی حیا کی وجہ سے فرشتے بھی حیا کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارا لباس کیسا ہے گھر کے اندر کہ ہم ہاف چڈی پہن کر، ہمارے گھر کے اندر بیٹیاں جوان ہیں، ہمارے گھر کے اندر بہویں جوان ہیں، ہمارے گھر کے اندر اگر آپ میاں بیوی دونوں ہی ہیں، آپ پہن کر چلیے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میاں بیوی اگر ہیں، صرف بچے بالکل چھوٹے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے سامنے تو پہننا ہی نہیں چاہیے۔ جیسی صحبت تم بتاؤ گے، جیسا طریقہ تم بتاؤ گے، بچوں کے اندر وہی صحبت آئے گی۔ لیکن اب تو چھوڑو چھوٹے بچوں کی بات، بچیاں جوان ہو گئی، گھر کے اندر بہویں آ گئی، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاف چڈی پہن کر پورے گھر کے اندر گھومتے ہیں، اور جسم کے اوپر بنین بھی رکھنا اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں، بنین بھی پورا کا پورا اتار کر پھرنے لگے۔ یہ ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ یہ بات بری نہیں ہے، آپ اس کو صحیح لو، غور کرو اپنی زندگی میں بیٹھ کر کہ کیا یہ بات ہم اپنے ماحول کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے طریقے کو اپنے گھروں میں لا کر، عیسائیوں کے طریقے کو اپنے گھر کے اندر لا کر، کفار و مشرکین کے طریقے کو ہمارے گھروں میں لا کر یوں سمجھو کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہے۔ اب اس پر آپ کو شکایت ہوگی، ارے بھائی یہ تو پوری باتیں بول رہے ہیں۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو حدیث سے ثابت کی گئی ہے کہ وہ کام مت کرو جس سے کہ خدا کی ناراضگی ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ تو میں بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا تھا کہ جو ہمارا معاشرہ جس راستے پر چل رہا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر سے اس اصلاح کریں۔ ہمارے بچوں کو کہا جائے کہ بیٹے آج کی رات تم مت جاؤ باہر، وہ کہتا ہے کہ نہیں بہت ارجنٹ کام ہے، میں ابھی یوں جاؤں گا اور یوں آؤں گا، اور جاتے بھی اپنا فون گھر کے اندر رکھ کر چلے جاتا ہے، روزانہ فون نہیں چھوڑتا ہے۔
لیکن اس رات اپنا فون وہ گھر کے اندر رکھ کر جاتا ہے تاکہ مجھے فون نہ کر سکے اور میں پورے طور پر انجوائمنٹ کر کے آ جاؤں سکون سے، میں پوری سیر و تفریح کر کے آ جاؤں۔ اس وقت ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے اپنا موبائل کھولا صبح کے فجر کی نماز کے بعد تو ہزاروں اس کے اندر میسجیں آ گئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر نیا سال بہت مبارک ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کے اندر وہ حدیث تھوڑا غور سے سنیں، وہ حدیث تھوڑا بالکل غور سے سنیں، بالکل غور سے سنیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ حدیث آپ کو بار بار نہیں ملتی سننے کے لیے، ایک ہی مرتبہ آپ کو سنائی جائے گی، بڑے دل سے سنو۔ ایک قیامت کا میدان قائم ہوگا، وہاں پر میزان عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش قائم کیا جائے گا، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دیکھ کر آواز دیں گے کہ آؤ بھائی یہاں سے ایک گلاس جام لے لو اور پی کر جاؤ۔ ایک ایک آدمی کو، ایک ایک امتی کو بلائیں گے آپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحیثیت ذمہ دار کھڑے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے آواز دیں گے لوگ آنے لگیں گے اور آپ اپنے ہاتھ سے ایک ایک گلاس پانی دیں گے۔ وہ پینے کے بعد پھر وہاں پر جو دن پورا کا پورا کھڑے رہنا ہے، یعنی ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، وہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے حلق سوکھ جائے گا۔ وہ بندہ جس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا یا جام کوثر نصیب ہوگا، وہ 50,000 سال کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں گے کہ اے امتی آؤ تم یہ پانی پی لو، جب امتی آئیں گے تو جبرائیل علیہ السلام روکیں گے، روک کر فرمائیں گے سحقاً ابدا، فرمائیں کہ سحقاً ابدا، فرمایا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ چھوڑو بھائی میرا امتی ہے، میں اس کو پانی دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ سحقاً لہم ابدا، فرمایا گیا کہ یقیناً یہ آپ کا امتی ہے، یقیناً یہ آپ کا امتی ہے، لیکن دنیا کے اندر دین پر اس نے کبھی نہیں چلا، وہ تمام کام کرتا رہا جو یہود، نصارہ، مشرکین، کفار کے بارے اعمال تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلَا تُعْمُ بَعْدَهَا أَبَدًا، فرمایا گیا کہ وہ چیخے گا، چلائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اے اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ دونوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی۔ کیوں حائل کر دی جائے گی دیوار؟ اس وجہ سے حائل کر دی جائے گی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق، بڑے رحم والے، امت سے، امتیوں سے بڑی محبت کرنے والے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو جائے اور اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے، اس وجہ سے دونوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دیں گے۔ امتی چیخے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے بیچ میں دیوار کو حائل کریں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جائزہ لیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کام سے ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ ہم کو جام کوثر قیامت کے دن ملے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں جس کام سے ہم نہ ایمان مضبوط ہو رہا ہے نہ دین والے بن رہے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ ہم سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام کوثر ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور جس نے جام کوثر پی لیا تو اس کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ لازم ہو جائے گی۔ اب ہم آپ مل کر غور فکر کریں کہ ہم نے زندگی کے اندر کیا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والے کام کر رہے ہیں یا ولا تتبعوا خطوات الشیطان والے اعمال کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ جائزہ لیں۔ اب اس کے اندر اور کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، میں نے لباس کی ایک مثال دے کر آپ کو پورا بتا دیا کہ یہ لباس زندگی کے اندر انسان کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے، یہ لباس انسان کے خاندان کی اجاگری کرنے والا ہے، یہ لباس اس کے خاندان کی شرافت کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ لباس اس کی نسل کو بتانے والا ہے، یہ لباس اس کے خاندان کی علم اور تربیت اور تعلیم کے اوپر انگلیاں اٹھانے والا ہے۔ تو آپ اپنے آپ طے کر لیں کہ ہماری اولاد کو کون سا لباس ہم دلائیں گے، ہم اپنی اولاد کو کون سا لباس پہنائیں گے، ہم اپنی اولاد کو کون سے لباس کے اندر دیکھ کر اپنے آپ خوش ہوں گے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے۔
اب آپ بولے کہ ہمارے بچے سن نہیں رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات مانتے ہی نہیں، زیادہ سختی کرے تو گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یہ ڈر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ چھوڑ کر چلے جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی نہیں سنو گے تو تمہارے بیٹے تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ سیدھی بات ہے، تمہارا کنیکشن اللہ سے بالکل کمزور ہے، جس کی وجہ سے تمہاری اولاد کا کنیکشن تم سے کمزور ہے۔ ہم جہاں سے پاور ہم کو حاصل ہونے والا ہے وہاں ہمارا وائر بیچ میں سے کٹا ہوا ہے، وہاں صحیح طور پر لائٹ حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر سمجھ لو کہ سامنے والے کو ہم اپنی لائٹ سے لائٹ اس کو نہیں دے سکتے ہیں، یا اس کو ہم کنیکشن نہیں دے سکتے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ تم پہلے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کر لو، ایسا تعلق جوڑ لو کہ گناہ ہو جائے تو دل خود اپنے آپ شرمندہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اپنے آپ نادم ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑاؤ تاکہ یہ محسوس ہونے لگے کہ میرا گڑ گڑانا، میرا عاجز آنا، میرا یہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا اللہ نے اس کو پسند کر لیا، دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے ان نوجوان بچوں سے ہم بولے تو کہتے ہیں یہ کام کرنے سے کیا دین کا نقصان ہونے والا ہے؟ بڑی آسانی سے سوال پر سوال ہمارے بچے کرتے ہیں، وہ نادانی میں کرتے ہیں، وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا دین ہمارے نیٹ کے اوپر موجود ہے، پورا دین انٹرنیٹ کے اوپر پورا کا پورا قائم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنی باتیں اس کے اندر ہیں اس میں سے 70% صحیح ہے تو 30% باتیں اس کے اندر غلط ہیں، 30% باتیں غلط ہیں۔ حدیث کو آدمی انٹرنیٹ پر پڑھ کر نہیں سمجھ سکتا، قیامت تک نہیں سمجھ سکتا، حدیث کا ترجمہ پڑ جائے گا، لیکن حدیث کے ترجمے کے بعد جو وضاحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ذریعے سے کر کر ہم کو بتایا، وہ وضاحت ہم اپنی زبان سے نہیں کر سکتے، نہ ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، نہ ہم حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کے معانی اور مطالب کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھیں کہ پورا دین ہم کو یہاں پر مل رہا ہے، وہ صرف مسلمانوں کو بہلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اصل میں وہ مقصد نہیں ہے ان کا کہ مسلمان کو دیندار بنایا جائے، اس کے عوض میں دوسرے اور کارنامے ہیں۔ ایک آپ کھولو، ایک عیب اگر آپ کھولنے لگیں گے، اس سے پہلے 4 چیزیں ایسی تصویریں آپ کے سامنے آئیں گی، آپ اس کو چھوڑ کر اسی چیز کے اوپر آپ فوکس کریں گے، اسی چیز کے اوپر آپ فوکس کریں گے۔ آپ اگر قرآن کریم کو کھولنا چاہیں گے تو وہاں سب سے پہلے 2-4 قسم کے ایڈورٹائز آئیں گے، کبھی کرکٹ کے تعلق سے آئے گا، کبھی جو ہے میوچل فنڈ کے تعلق سے آئے گا، کبھی کسی اور چیز سے تعلق آئے گا، تو جہاں عورت داخل نہ ہو وہ کوئی ایڈورٹائز کام آنے والا نہیں ہے۔ تو آدمی یہ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر دین سیکھنے کے لیے وہ اہم چیز نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے لیے علماء کی مجلسوں میں جانا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، ایسی مجلسوں میں جانے کی تیاری اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے۔ اب کل کی بات سے مجھے بات یاد آ گئی کہ رات کے 12 بجنے کے لیے ہر گھر کے اندر نہیں تو کچھ نہ کچھ گھروں کے اندر، ہر گھر نہیں بول سکتے، کچھ نہ کچھ گھروں کے اندر یا کچھ نہ کچھ نوجوانوں کے اندر ابھی معلوم ہوا صبح کے اندر کہ 75% مسلمان یہ کام کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر تھے، جبکہ حکومت کی طرف سے یہ قانون لاگو کیا گیا تھا۔ جیسا پہلے آپ نے سیلیبریشن کیا تھا 2020 کا، اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے، روزانہ 12 بجے دکانیں بند ہوتی تھی، لیکن 1 بجے رات تک اس کو آگے 1 گھنٹے کا ٹائم زیادہ دیا گیا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ معلوم ہوا کہ 75% مسلمان اس کام کو کرنے میں اپنے آپ کو آگے رکھے۔ میں یہ کہتا ہوں اس 12 بجے کے انتظار کے اندر ہم نے مغرب سے تیاریاں کی، ساؤنڈ باکس لا کر اپنے گھر کے اندر لگائے، کیسٹیں لا کر ہم نے لگائی، ناچنے گانے کے جتنے اشیاء ہو سکتی ہے اس کا انتظام مغرب سے کریں، کرسیوں کا انتظام کیا، کیکوں کا انتظام کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جب 2-4 گھنٹے پہلے آپ دنیاوی لہو کے لیے اپنی زندگی کے نکال سکتے ہیں تو کیا دین کی بات سننے کے لیے اپنی زندگی کے اندر ہفتے میں 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ نہیں نکال سکتے۔ ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، جلدی سے ختم ہو جائے، جلدی سے باہر جائیں۔ ہم اپنے آپ نہیں کرتے ہیں، ہمارے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تم جلدی سے یہاں سے اٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر سنو گے تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ تم پکے اور سچے مسلمان بن جائے، بنے مسلمان لیکن کچے مسلمان بنے، جیسا کہ ہماری حکومت کی خواہش ہے اور ہماری حکومت کا یہ ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کے اندر رہیں لیکن کچے مسلمان رہیں، دین کے پکے مسلمان ان کو پسند نہیں ہے۔
دین کے پکے مسلمان ان کو پسند نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزانہ ایک نیا قانون، روزانہ ایک نئی چیزیں لوگ لا رہے ہیں تاکہ مسلمان اپنے آپ دین سے بیزارگی کا اظہار کرے۔ تو دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح طور پر فکر کرنے اور ان کی صحیح طور پر تربیت کرنے اور ان کی صحیح طور پر اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی ہم نے گناہوں میں گزار دی، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے باقی زندگی کے اندر ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اوپر چلنے والے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی ہماری بیٹیوں کو نصیب ہو جائے۔ ہماری بیٹیوں کے اندر دین کا جذبہ، دین کی امنگ اور دین کی دل نشینی اور دین کی فریبی ان کے دلوں کے اندر داخل کر دے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی حوادثات سے، دنیاوی مشکلات سے، دنیاوی مسائل اور پریشانیوں سے، ان تمام بیماریوں سے جس بیماری کا علاج ہم نہیں کرا سکتے، اللہ ان سب بیماریوں سے ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولاد کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پر ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔